السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاعت کے باب میں آج ہم چند روایات کا ذکر کریں گے، اور اس کو روایت کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ جہلاء اس دور میں مسلمانوں کو یہ باتیں بھی کرتے سنا رہے ہیں کہ شفاعت تو حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم گناہ گاروں کی تھوڑی شفاعت کریں گے، وہ تو تمہارے بارے میں شکایت کریں گے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ اس سے برعکس بات کرتی ہیں، اور ہمارے لیے حدیث مبارکہ جو ہے وہ سند ہے، نہ کہ یہ ادھر ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ اس روایت کو امام ترمذی اور امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی سے سنن میں کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع میں آتے ہیں، حدیث نمبر 2435، اور امام ابی داؤد اسے السنن میں کتاب السنہ باب الشفاعہ حدیث نمبر 4739، اور ابن ماجہ اسی روایت کو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، کتاب الزہد میں باب ذکر الشفاعہ حدیث 4310۔ اسی طرح امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 228، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، بخاری اور مسلم کی شرائط پر یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ اور امام ابو یعلا اسے المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 3284، امام طبرانی اسے المعجم الصغیر میں روایت کرتے ہیں حدیث 448، اور امام طیلاسی اسے المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 1669، اور امام ترمذی بھی اس حدیث کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم گناہ کر رہے ہیں اور حضور شفاعت کر دیں گے، نہیں، یہ پھر غلط بات ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم بھی نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان پر گناہوں کے بوجھ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ بھئی چلو حضور شفاعت کر دیں گے اب کرتے رہو، نہیں، کھلم چھٹی نہیں ہے، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور شکایت کریں گے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور شکایت کریں گے۔ تو بہرحال یہ غلط باتیں جو ہیں لوگوں کے درمیان عام کی جاتی ہیں۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تپش کے باعث لوگوں کے نصف کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر حضرت موسیٰ سے، بڑی طویل روایت ہے، پھر بالآخر ہر ایک کے انکار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں آتی ہے حدیث 145، پھر ابن مندہ بھی اسے کتاب الایمان میں حدیث 448 کے تحت، امام طبرانی معجم الاوسط میں، امام بیہقی شعب الایمان میں، اور امام دہلوی مسند الفردوس میں، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں سے روایت کرتے ہیں۔ بہت طویل حدیث ہے، اس کی یہ اختصاراً بیان ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن اس حدیث کا طویل ورژن، لانگر ورژن بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اسے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور امام نسائی بھی روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کتاب التفسیر القرآن میں حدیث 4441 کے تحت حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ روز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، یعنی گروپس میں بٹ جائیں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی۔ بس اس روز شفاعت کے لیے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو مقام محمود ایک مقام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا جائے گا، اور علاوہ ازیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شفاعت کی بات آ کر ختم ہوگی۔ تو امام بخاری نے اسے روایت کیا حدیث 4441، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حدیث اسے امام نسائی نے بھی السنن الکبریٰ میں روایت کی حدیث 295،
اور ابن مندابی سے ایمان میں لاتے ہیں حدیث 927۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بیان تو احادیث مبارکہ میں بڑی کثرت سے موجود ہے۔ تو خیر بہرحال دا باٹم لائن از آئی ڈونٹ نو وائی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے۔ لوگوں کو امید دلانی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں کو متنفر کر دیں۔ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی اصلاح کرنے اور ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے ایسی باتیں وضع نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں بنانی چاہیے جن کی کوئی اصل نہ ہو۔ اور پھر وہ جو قرآنی آیات ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا اور دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو یہ تو ان کے بارے میں ہے جو مطلقاً دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو اسلام سے دوری کا سبب ہیں۔ وہ تو دائرہ اسلام میں رہے ہی نہیں، یا تو وہ فسق و فجور میں اتنے آگے بڑھ گئے، یا کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے، یا ارتداد میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تمام تعلیمات کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، پر وہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، جس کے اندر اب آپ دیکھ لیں کہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پر یہ مسلمان نہیں ہیں، خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پر حدیث مبارکہ میں بڑی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پر کتاب و سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، چاہے مشبہہ ہوں، چاہے اس میں حلولیہ ہوں، چاہے اس میں اور بہت سارے لوگ ہوں جو گمراہ لوگ ہیں۔ وہ جو 72 فرقے ہیں جو جہنمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق پر چل رہے ہیں، وہ دین حق پر نہیں چل رہے ہیں، وہ دین پر ہی نہیں ہیں، وہ تو دین سے باہر ہو چکے ہیں پر انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہی اصل میں کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو تگ و دو اور محنت کرنی چاہیے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور کبھی اس زوم میں گناہ نہ کرنا کہ یار حضور شفاعت فرما لیں گے، استغفر اللہ العظیم، ایسے خیالات نہ آئیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب گناہ گر کر بیٹھے تو نادم ہو، اس پہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو غفور و رحیم ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھ عاجز گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔